جی مفتی صاحب بسم اللہ۔ اور پھر حضور کی دعا سے جو انہیں ملا تھا، جی جو مال ملا، جو اولاد ملی، جو کچھ ملا، وہ انہوں نے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، سبحان اللہ، قربان کیا۔ یہی بات ہم کر رہے تھے بے شک۔ کہ ایک غلام کا یہ ہے ڈیوٹی، جی اس کے احساسات اور جذبات یہ ہیں، اس کے تمنا اور آرزو کی یہ معراج ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ حضور کو بھوک لگی ہوئی، خود بخود چلے گئے۔ ادھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے، جی دیکھا کہ حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب اس وقت مضطرب ہو گئے کہ اب کس طرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا بندوبست کروں جلدی جلدی۔ اچھا، اپنا خیال نہیں ہے، حالانکہ خود بھی پتھر باندھے ہوئے، صحابہ نے پتھر باندھا ہوئے، باقی کسی کا خیال نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا انہیں اتنی مطلوب تھی اور آقا کا اتنا خیال تھا کہ فوراً دوڑتے ہوئے گھر گئے، جا کے گھر پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہے، کچھ آٹا پڑا ہوا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے۔ اچھا ضمناً مفتی صاحب یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، واقعہ ہم بڑا خوبصورت ہے، سنتے ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ کیا جس طرح ہم لے پالک بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کا نام ہی لکھتا ہے، تو اگر باپ مشرک ہو تو کیا اس کا نام ولدیت میں اسی کا نام آئے گا؟ دوسرا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیڑ پر پتھر جو باندھنا ہے، کہ اس سے بھوک مٹ جاتی ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اچھا، یہ اصل اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پتھر جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب بالکل پیٹ خالی ہو تو اس کے اندر آگ بھر جاتی ہے اور بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر حرارت ہے، تو یہ ٹھنڈک سے ہم نے دیکھا تھا پرانے دور میں، جب بچپن میں مجھے اپنا واقعہ یاد ہے، میں نے چھوٹے ہوتے روزہ رکھ لیا تھا تو وہ مجھ سے نبھایا نہیں جا رہا تھا، تو پھر میری والدہ نے جب عصر کا ٹائم ہوا تو مجھے لٹا کے گھڑا پانی کا چھوٹا سا مٹکا وہ اٹھا کے میرے پیٹ پہ رکھ دیا، لٹا کے۔ تو یہ تھا کہ وہ احساس رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح پھر بندے کو ایک چلنے میں سہارا مل جاتا ہے، توانائی، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ صحیح۔ اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا، چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے، اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لے پالک والا جو ایشو ہے، یہ آپ نے پہلے بھی شاید ایک جگہ بیان کیا تھا، تو اس میں آپ ویسے تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لے لیں، آپ کو صرف احساس ہو کہ ہمارے گھر میں بچہ ہے، اولاد ہے، لیکن اس کی ولدیت کے خانے کے اندر جو نام ہے وہ اس کے اصل باپ کا ہی لکھا جائے گا، اور میراث وغیرہ میں وہ کوئی مالک نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ اگر باپ مشرک ہو تو اسی کا نام آئے گا جو اس کا باپ ہے۔ صحیح۔ آپ جو بات کر رہا ہوں کہ حضرت جابر گئے اور انہوں نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا اور فوراً اس کا ہڈیاں چڑھا دی، اور ادھر بیوی کو کہا کہ روٹیاں پکا، اور خود دوڑے ہوئے آئے سرکار کی بارگاہ۔ اللہ تو اچھا، انہوں نے بھی، وہ ظاہر ہے، وہ اچھا بکری کا چھوٹا سا بچہ اور وہ 2-4 کلو آٹا، تو وہ زیادہ سے زیادہ 5-7-8 آدمیوں کے لیے کھانا ہو سکتا ہے۔ حضور کے قریب ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ذرا تشریف لائیں گھر تو آپ کے لیے کھانا، قریب ہو کے کہا تو حضور نے باواز بلند کہا، صحابہ آؤ، جابر نے تمہاری دعوت پکائی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو وہی کہانی وہاں کہ حضرت جابر اب پریشان، اب آگے چلتے ہیں، پیچھے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے اپنی وفات شیار بیوی کو کہا کہ حضور نے تو سارے صحابہ کو بلا لیا ہے، وہ 1000 کے قریب صحابہ ہیں، تو 1000 آدمیوں کے لیے کھانا کہاں سے پورا ہوگا؟ جی تو وفات شیار بیوی نے یہ اطمینان سے جواب دیا کہ جابر پریشان نہ ہو، کیا کہنے، جو لے کے آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں سارے معاملات کو، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، وہ اچھا مفتی انتظام صاحب کریں یہاں میں گے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، کہ وہاں بھی انہیں سلیم سہارا دے رہی ہے، یہاں جابر کی اہلیہ سہارا دے رہی ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام جب وحی اتری اور گھر میں آتے ہیں تو زملونی، یہاں بھی سجدہ خدیجۃ الکبریٰ سہارا دے رضی رہی۔ اللہ اللہ تعالی اکبر، عورت کا عنہا۔ کتنا بڑا کردار ہے۔ یہ ہے کہ اگر عورت صابرہ ہو، سبحان اللہ، شاکرہ ہو، سبحان اللہ، صاحب بصیرت ہو، صاحب علم ہو، تو میں کہتا ہوں چاہے فرد ہو، چاہے گھرانہ ہو، چاہے سوسائٹی ہو، جی اس کے سدھار میں اور اس کی پروموشن میں وہ سب سے بڑا کردار ہی عورت کا ہے۔ کیا کہنے، سبحان عورت کا اللہ، کردار ہے، اس سبحان کے اللہ، بگاڑ میں سبحان بھی اور اس کے سدھار میں بھی۔ جی اب حضور آ گئے تو سرکار نے حضرت جابر کی پریشانی دیکھی تو فرمایا گھر جا کے کہو کہ ابھی وہ پکانا نہ شروع کرے، میں آ جاؤں، ابھی ہڈیا کو چولہے پر رہنے دے۔ ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لائن قطار اندر قطار بٹھایا اور حضور چولہے کے قریب بیٹھ گئے۔ جی وہ جو آٹا تھا حضور نے کپڑا ہٹایا، ایسے باقاعدہ اس میں جگہ بنائی، لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا، ہنڈیا سے ڈھکن ہٹایا اور لعاب دہن مبارک ڈالا، فرمایا اب پکانا شروع کرو۔ سبحان اللہ، خواتین نے پکانا شروع کر دی، سبحان اللہ، حضرت جابر اور کچھ ساتھیوں نے کھلانا شروع کر دیا،
سارے صحابہ ون ٹوال کھا گئے, واہ واہ, کھانا اسی طرح پڑا رہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا بعد میں حضرت جابر سے بھی کتنے بندے تھے, انہوں نے کہا تھے تو 1000, جی, لیکن لو کننا 100,000 اللہ لکفانا, واہ واہ واہ, اگر 100,000 بھی ہوتے تو کھانا پھر بھی کافی تھا, واہ واہ. کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا فیضان اتنا زیادہ ہے. سبحان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی, اب حضرت انس بن مالک بات تو یہ چلی تھی کہ وہ کھانا لے کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ بچوں اور غلاموں اور خدام کے ساتھ رویہ کس طرح رکھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کام کے لیے بھیجا. بار بچے تھے, حضرت انس جا کے کھیلنا شروع ہو گیا, بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں. اللہ کا پیارا محبوب, شب اسرا کا دولہا, جی, جو وجہ کائنات, باعث تخلیق کائنات, وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. انس بن مالک باہر جا کے اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے باہر دیکھنے کے لیے. جب آئے تو انس بن مالک وہاں بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. حضور کو آتے دیکھا نا تو یاد آ گیا, اوہو میں تو کام آیا. سبحان اللہ. لیکن اب ایمان افروز بات یہ ہے کہ انس بن مالک ڈرے نہیں, دوڑے نہیں, وغیرہ ان حالات میں میرا بیٹا ہو, آپ کا بیٹا ہو, جی, کام کے لیے بھیجا اور وہ باہر جا کے بھول جائے. اب جب باہر آئیں گے تو پھر وہ دوڑے گا یا چھپے گا, کیونکہ ہمارے رویوں کا بچوں کو پتہ ہے, اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اور رحمت اور شفقت کا انس بن مالک کو پتہ تھا. بلکہ مفتی صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا. یہ تو آپ انس کو بن چاروں مالک ہے. سلسلوں میں اجازت ہے, آپ جو جملہ ہے کہہ دیا. مہربانی, بہت شکریہ. اصل میں تو یہ تو سرکار کی صحبت یافتہ تھے, یہ تو کریم آقا کی بارگاہ کے خادم تھے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر دشمن بھی سرکار کی بارگاہ میں آیا, میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں اور جناب دشمن آ گیا, تلوار پکڑ لی اور کہنے لگا بتائیں کون بچائے گا, تو کریم آقا نے فرمایا اللہ. تلوار گر گئی اور میرے آقا نے تلوار پکڑ لی. میرے آقا نے فرمایا اب تم بتاؤ کون بچائے گا. تھا کافر, لیکن وہ کہنے لگا آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کاش ہمارا یہ کردار ہو جائے, کاش ہم اس سے کچھ سیکھ لیں حضور کی سیرت سے. آج مسلمانوں کے جو معاملات ہیں, امت کے جو حالات ہیں, کاش ہم یہ رویہ اپنا لیں, ہمارا اخلاق اس طرح کا ہو جائے. اچھا, حضور تشریف لائے تو انس بن مالک اطمینان سے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سرکار نے آ کے ایک جملہ بھی نہیں کہا, یوں بازو سے پکڑا اور پکڑ کے قریب کر کے نا تو کام بھیج دیا, کہا جاؤ کام کر کے آؤ. اچھا, حضرت انس بن مالک کام چلے گئے. اس وقت کچھ حضور نے اور کچھ کہا ہوگا, پہلے کسی اور کام بھیجا ہوگا, اب بھیج دی. سرکار وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ کے انس بن مالک کی واپسی کا انتظار کرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس روایت کے اندر ایک بڑی ایمان افروز, اللہ اکبر. بڑی دیر تک حضور انتظار کرتے رہے. انس بن مالک آئے, پوچھا, 2 منٹ, کام کر دیا. جی, وہ کام ہو گیا. انس بن مالک کو اجازت ملی, گھر چلے گئے. والدہ نے پوچھا بیٹا آج لیٹ آئے ہو؟ عرض کیا کہ جی حضور نے ایک کام بھیجا تھا, وہاں تاخیر ہو گئی. اب ماں تھوڑا سا سوچتی ہے کہ کہیں بچہ کوئی بہانہ نہ عذر نہ کر رہا ہو, تو پہلے چونکہ آپ صحیح ٹائم پہ آتے تھے, ڈپٹی پہ آتے تھے. حضرت ام سلیم نے پوچھا کہ وہ کون سا کام تھا جو حضور نے بھیجا اور تمہیں تاخیر ہوگی اور تم اتنے لیٹ آئے ہو؟ تو انس بن مالک کہنے لگے امی جان سرکار نے بتانے سے منع کیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غلامی کس کو کہتے ہیں, امتی ہونے کا حق کیا ہے. جی, حضرت ام سلیم نے قریدہ نہیں کہ نہیں بتاؤ مجھے, جی, وہ ایسا کیا کام تھا. جب انس بن مالک نے کہا کہ سرکار نے بتانے سے منع کیا ہے, تو ام سلیم نے کہا بیٹا زندگی بھر یہ راز کسی کو بتانا نہ. اللہ اکبر. جو آقا نے منع. حضرت انس بن مالک کے سینے میں آخری جملہ یہ ہے. آپ کا ٹائم مفتی صاحب ٹائم مختصر ہے, میں یہاں آپ کے چلیں, آپ کو جملہ آیا ہوا ہے, آپ کہہ ایک تو خادم رسول آپ ٹھہرے, اور آپ کی اس واقعے سے ایک اور بات کھل کے سامنے آ گئی, آپ رازدان مصطفیٰ بھی ہیں. یہ راز اور آخری جملہ میں چاہتا ہوں آپ کے لبوں سے ادا ہو کہ کس طرح آپ کی آخری اور پھر سرکار دو عالم کا منہ مبارک آپ کی زبان کے نیچے, یہ جملہ آپ ادا یہ انشاءاللہ یہ اینڈ کے پروگراموں میں جائے گا, مزید کریں گے اس پہ انشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ماں نے, اب حضرت انس کہتے ہیں میں نے زلفیں رکھی ہوئی تھی, زلفیں, صحیح, تو ماں نے کہا کہ یہ زلفیں میں کسی کو کٹانے نہیں دوں گی کیونکہ رحمت عالم کے ہاتھ لگے ہیں اس پر. سبحان اللہ. آپ نے بال کی بات کی تھی تو میں نے بال کی بات سنا دی. ناظرین کرام, خادم رسول اللہ, میزبان رسول اللہ اور رازدان مصطفیٰ, کئی اعزازات
حضرت انس بن مالک کے سر پر سجتے ہیں